السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، معزز ناظرین، پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کے درس میں انشاءاللہ نحوست کی تاریخ قرآن کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو مجھے اور آپ سب کو غلط چیزوں سے بچنے اور صحیح چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نحوست یا بدشگونی یا بدفعلی، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ اسلامی تعلیمات کے اندر کوئی مہینہ، کوئی دن یا کوئی زمانہ یا کوئی انسان منحوس نہیں ہوتا، برا نہیں ہوتا، یا کوئی گنتی منحوس نہیں ہوتی۔ اصل میں یہ عقیدہ مسلمانوں کا نہیں بلکہ یہ مشرکین کا ہے، کافروں کا ہے، غیر مسلمین کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں کا یہ عقیدہ ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ عقیدہ آہستہ آہستہ ہم مسلمانوں میں سرایت کرتا چلا جا رہا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ سابقہ قوموں کے اندر جن جن قوموں میں اس سے پہلے نبیوں کو مبعوث کیا گیا، ان قوموں کے اندر میں نحوست کا یہ عقیدہ موجود تھا۔ یہاں تک کہ زمانے جاہلیت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل بھی بدشگونی اور بدفعلی کا عقیدہ موجود تھا۔ بدشگونی کا مطلب ہے یا نحوست کا مطلب کسی چیز کو اشوب سمجھنا، کہ اگر جیسے فلاں انسان منحوس ہے، وہ اشوب ہے، اگر اس نے آپ کو دیکھ لیا تو آپ کی برکت ختم ہو جائے گی، آپ کی بزنس ٹھپ پڑ جائے گی یا آپ کا کام خراب ہو جائے گا۔ اسی کا مطلب ہے نحوست، اسی کا مطلب ہے بدشگونی۔ قرآن کریم سے میں 3 مثالیں پیش کرتا ہوں جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ نحوست کی تاریخ کیا ہے اور یہ کن لوگوں کا عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو قوم ثمود میں مبعوث فرمایا۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے ان سے کیا کہا؟ قالوا طیرنا بک وبمن معک، کیا اے صالح تم منحوس ہو اور تمہارے ساتھ جو مومن ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ تم سب کے سب منحوس ہو۔ آج ہم پر جو مصیبت آئی ہے، جو پریشانیاں آئی ہیں، یہ تمہاری وجہ سے ہے۔ ذرا سا غور کیجیے، یہ قوم نحوست کا الزام کن کو دے رہی ہے؟ نبی کو، جبکہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انبیاء اپنے قوم میں سب سے افضل انسان ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں اور نبیوں کے ذریعے سے برکتیں آتی ہیں، خوشحالی آتی ہے، نحوست نہیں آتی۔ پھر بھی صالح علیہ السلام کی قوم میں نحوست کا مورد الزام صالح علیہ السلام کو ٹھہرایا۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ نحوست اور بدشگونی کا جو عقیدہ ہے یہ مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ مشرکین کا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں کا ہے۔ دوسری مثال لے لیجئے، فرعون اور فرعون کی قوم، اگر اسے خوشحالی پہنچتی تو کہتے یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں، یہ ہماری وجہ سے ہمیں خوشحالی ملی ہے۔ اور اگر بدحالی کے شکار ہو جاتے، پریشانیاں آ جاتی، قحط سالی پڑ جاتی، کسی مصیبت کے شکار پڑتے تو کیا کہتے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے کرتوت کا نتیجہ ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی نقشہ کھینچا ہے، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ، اگر فرعون کو اور فرعون کی قوم کو اگر خوشحالی ملتی تو کہتے یہ ہماری وجہ سے ہے، ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور اگر وہ لوگ بدحالی کے شکار ہو جاتے، پریشان ہو جاتے تو کیا کہتے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مسلمان ہیں، جو مومن ہیں، یہ ان کے اعمال کا نتیجہ ہے، نعوذ باللہ۔ یہاں بھی فرعون نے اچھائیاں کو اپنی طرف اور برائیاں موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ یہ جو عقیدہ ہے یہ مسلمانوں کا نہیں، یہ فرعون اور فرعون کے نقش قدم پہ چلنے والے لوگوں کا عقیدہ ہے۔
تیسری مثال لے لیجئے، اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں بیان فرمایا اصحاب القریہ کا واقعہ، یعنی اہل انطاکیہ۔ اہل انطاکیہ میں اللہ تعالیٰ نے تین رسول بھیجے، لیکن ان لوگوں نے اپنے رسولوں کو بھی منحوس قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالوا انا تطیرنا بکم، ان لوگوں نے کہا کہ اے رسولو، تمہارا وجود ہمارے لیے نحوست کا سبب ہے، تمہاری وجہ سے ہمیں پریشانیاں آتی ہیں۔ ان تینوں آیتوں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ پتہ چلتا ہے کہ نحوست کا عقیدہ اسلام سے بہت پہلے، زمانے جاہلیت سے بھی بہت پہلے سابقہ نبیوں کی قوموں میں موجود تھا، صالح علیہ السلام کی قوم میں موجود تھا، فرعون میں موجود تھا۔ اس طرح سے یہ عقیدہ ہم مسلمانوں کا نہیں بلکہ یہ کافروں کا عقیدہ ہے۔ ہم مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ کوئی شخص منحوس نہیں ہوتا، کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، کوئی مہینہ اشوب نہیں ہوتا، بلکہ ساری چیزیں خیر ہو یا شر ہو یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہاں اگر نحوست ہے تو یہ کفر کے اندر ہے، شرک کے اندر ہے، بدعمالی کے اندر ہے، گناہ کے اندر ہے۔ کسی انسان میں نحوست نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیل بھی قرآن شریف میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اے لوگو تمہیں جو مصیبتیں پہنچی ہیں، تم جو آج بدحالی کے شکار ہو، تم جو آج پریشانی کے عالم میں ہو، یہ تمہارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ ذرا سا خود غور کیجئے، گویا گناہ یہ نحوست کا سبب ہے۔ کوئی انسان نہیں، یا کوئی نبی نہیں، یا کوئی مسلمان نہیں، یا کوئی دن نہیں، یا کوئی مہینہ نہیں، بلکہ بدعمالی اور گناہ یہ نحوست کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ، کہ ہم نے چند منحوس دنوں میں ان لوگوں پہ عذاب نازل کیا۔ اس آیت کریمہ سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں پہ جن دنوں میں عذاب نازل کیا، ان کی بستیوں کو الٹ دیا، تیز توند آندھی نازل فرمایا، ان دنوں کو منحوس قرار دیا۔ کیوں؟ وہ ان کے گناہ کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے۔ تو ان دونوں آیتوں سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اگر نحوست ہے تو گناہ کے اندر ہے، بدعمالی کے اندر ہے، کفر کے اندر ہے، شرک کے اندر ہے۔ کسی انسان یا کسی دن یا مہینہ یا کسی چیز میں کوئی نحوست نہیں، کوئی بدشگونی نہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل مکہ کے مشرکین یہ لوگ بدشگونی لیتے تھے، اشوب سمجھتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ سفر پہ روانہ ہونے سے پہلے، یاترا کرنے سے پہلے چڑیوں کو اڑاتے تھے۔ اگر چڑیا دائیں طرف چلی جاتی تو سمجھتے یہ سفر بابرکت ہے اور سفر پہ روانہ ہو جاتے۔ اگر وہ چڑیا بائیں طرف کو چلی جاتی تو سمجھتے کہ اب یہ یاترا منحوس ہے، ہمیں سفر نہیں کرنا چاہیے، اور وہ لوگ سفر کو کینسل کر دیتے تھے۔ اس عقیدے کی تردید پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرمایا لا عدوى ولا طیرہ ولا حام ولا سفر، کہ بیماری کے لگ جانے میں یا چڑیوں کے اڑانے میں کوئی بدشگونی نہیں ہے۔ کس کام میں بھلائی ہے اور کس کام میں بھلائی نہیں ہے، اس کا حقیقی علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ خیر و شر یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ خلاصہ کر یہاں تک کہ یہی نہیں بلکہ یہ بھی قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مکہ کے مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام لانے کے بعد بھی برائیوں کا انتساب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے تھے۔ یہ منافقین برائیوں کا انتساب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کفار مکہ کے بارے میں اور منافقین کے بارے میں وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اگر ان لوگوں کو پریشانیاں پہنچتی یا کوئی تکلیف پہنچتی یا وہ لوگ قحط سالی کے شکار ہو جاتے تو کہتے کہ اے نبی یہ تمہارے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ نعوذ باللہ۔ غور کیجئے، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بعد افضل ترین ہستی ہے، ان کے بارے میں ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم پہ جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہاری وجہ سے ہے۔
تو خلاصہ کلام میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہم دین کو قرآن سے سیکھیں، احادیث سے سیکھیں،